بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ فقہائے صحابہ کے فہم قرآن کے سلسلے میں آج کی ہماری نشست سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم قرآن کے حوالے سے ہے، اور چند آثار کا ہم نے انتخاب کیا ہے، اور جس سے میں ان کے فہم قرآن کے حوالے سے ایک اندازہ ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میرے سامنے ہے۔ ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، راوی کہتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھائی اور پھر کہا کہ ھذا حین یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو کہا کہ یہ وہ وقت ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو اس کی وضاحت انہوں نے اس موقع پر فرمائی۔ یہ ظاہر قرآن مجید میں ذکر ہوا نا کہ سحری کھا سکتے ہو حتیٰ یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، من الفجر، تو وہ وقت کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو آثار میں صحابہ میں مختلف بنیادی طور پر دو رجحان آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو اب ابتدائے طلوع فجر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے صحیح، کہ جیسے فجر کی ابتدا ہو جائے، طلوع فجر جس کو ہم کہتے ہیں فجر صادق، تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ٹھیک ہے، ہے۔ لیکن صحابہ میں بہت سے صحابہ کا، بڑے اکابر صحابہ کا رجحان یہ ہے کہ نہیں، ابتدائے وقت فجر نہیں، ہوں، بلکہ فجر کے بعد روشنی جب خوب اچھی طرح روشن ہو جائے، پھیل جائے، آسمان پر بھی روشنی پھیل جائے، تو یہ ہے اچھا، جب سے اس وقت تک سحری کھا سکتے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو سیدنا علی اسی کی وضاحت اسی کی فرمائی۔ وضاحت کر رہے ہیں، فجر ٹھیک کی ٹھیک، نماز پڑھ کے اور بڑھ کے پڑھانے کے بعد جب وہ خوب روشنی پھیل چکی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوا ہے، اچھا، حتیٰ ٹھیک ٹھیک، یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود من بالکل الفجر۔ صحیح، اور دوسرے آثار میں بھی بیان ہوا ہے، دوسرے صحابہ کے بارے میں بھی، کہ وہ محض فجر کا وقت، فجر طلوع ہونے پر اس کو ضرور نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، اچھا، اس ٹھیک کے ٹھیک، بعد بھی آدمی، تو اس میں کوئی ایک گنجائش ہے۔ بالکل، احتیاط یہ ہے کہ آپ اس وقت تک مکمل کر لیں، لیکن اگر موقع ہو، ضرورت ہو، جلدی میں نہیں ہو سکا تو گنجائش اس کی ہے۔ اور اس کی ظاہر ہے کہ اس وقت کوئی گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی، ہوں، تو منٹس اور سیکنڈز کے لحاظ سے طے کرنا کہ اب اس کے بعد روزہ آپ ہوں، کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اصول دے دیا، اب کتنی روشنی ہو گئی ہے واضح، یہ اب لوگوں کے حالات پہ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل اپنی دیانتداری سے کوئی اگر یہ طے کرے کہ ہاں اب اتنی روشنی ہو گئی ہے کہ مجھے چھوڑ دینا چاہیے، تو اس کی گنجائش ہے۔ بالکل، سیدنا علی بنائی طور اسی پر کی اسی طرف، کو واضح کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بنی ہاشم کے کسی فرد کی عیادت کے لیے گئے، وہ بیمار تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ مال کی وصیت کریں، تو سیدنا علی نے ان کو منع کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان ترک خیرا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فدع مالک لورثتک، تو یہ بھی قرآن کی اس آیت سے انہوں نے، ہاں یہ بہت لطیف استنباط ہے۔ اصل میں تو شریعت کا منشا یہ ہے کہ آدمی اپنے مال کو زیادہ سے زیادہ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ کے جائے۔ ٹھیک تو ٹھیک، وصیت کا اختیار تو رکھا ہوا اللہ نے، صحیح صحیح، لیکن ایک تو اس میں بھی ظاہر ہے تحدید ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض صحابہ کو، سعد بن نبی وقاص کو، ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ سارا ہی مال وصیت کر جائے، بالکل تو آپ ٹھیک، نے ان کو بھی منع کیا، صحیح، اور زیادہ سے زیادہ تیسرے حصے تک کی اجازت دی اور کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے۔ تو اس میں اصول جو بیان فرمایا کہ انتظر ورثتک اغنیاء خیر، تم اپنے، ایک ہی بیٹی تھی ان کی، جی جی تم بالکل، اپنے وارثوں کو کھاتا پیتا چھوڑ کے جاؤ، غنی چھوڑ کے جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ بعد میں لوگوں سے مانگتے۔ بالکل ٹھیک، بالکل تو اصل میں یہی اصول ہے۔ سید علی نے اسی کا صحیح، توجہ دلائی کہ وصیت بھی نیکی کے کام میں، کسی بھلائی کے کام میں تب کرنی چاہیے جب آپ ترکہ بہت زیادہ ہو۔ اچھا، اگر وہ بالکل صحیح، وارثوں کے لیے ہی کافی نہیں ہے، ان کے لیے تھوڑا ہے، تو پھر وصیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تو وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان طرح کا خیرن، بڑا مال اگر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تمہارا تو اتنا ہے ہی نہیں، تو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تم اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ۔ بڑی خوبصورت بات۔ ایک آیت کے بارے میں سیدنا علی سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، وَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اس کی وضاحت انہوں نے فرمائی کہ ان تحرم من دویرت اہلک، یہ کیا وضاحت انہوں نے فرمائی؟ کہ تم حج کا احرام یا عمرے کا احرام اپنے گھر سے باندھ کے،
نکلو۔ ٹھیک ٹھیک۔ اصل میں تو جملہ نا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور سیاق کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم حج کے لیے نکلو اور احرام باندھ کے یا اس کی نیت سے نکلو تو پھر راستے سے نہ واپس آؤ، اچھا، تو بیچ میں ادھورا نہ چھوڑو، ٹھیک مکمل کر کے اس کو پھر مکمل کر کے نکلو۔ ہاں آگے اللہ نے پھر استثناء بیان کیا، اگر کسی وجہ سے راستے میں روک لیا جائے تو پھر اس کا ایک حل اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اصل میں تو سیاق کے لحاظ سے یہ ہے، لیکن اتیمو کے لفظ سے صحابہ نے مختلف استنباطات بھی کیے۔ اچھا ٹھیک ٹھیک، جیسے ہم نے دیکھا نا سیدنا عمر استنباط یہ کر رہے ہیں کہ اتیم الحج والعمرۃ للہ کا مطلب یہ ہے کہ حج کے لیے الگ سفر کر کے آؤ، گویا حج کو اتمام کرنے کا یا مکمل کرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کے لیے الگ سفر کرو، بالکل ٹھیک ہے، اور عمرے کے لیے الگ سفر کرو، تو وہ سے یہ استنباط کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ سیدنا علی یہ استنباط کر رہے ہیں کہ اتیم الحج والعمرہ کا مطلب کیا ہے کہ ویسے تو میقات سے آ کے آپ نے احرام باندھنا لازم ہے، بالکل ٹھیک، لیکن اتمام حج یا اتمام عمرہ کیا ہوگا کہ آپ جیسے ہی گھر سے نکلیں تو احرام کی پابندیاں اپنے آپ اختیار لاگو کر لیں، بالکل ٹھیک۔ تو جتنی آپ اس کی پابندیوں میں زیادہ وقت گزاریں، یعنی اس کے لحاظ سے گویا مشقت بھی آپ کی بڑھ جائے گی، تو یہ بھی حج اور عمرے کی اتمام میں شامل۔ بالکل صحیح۔ ایک مسئلہ سامنے آیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ایک آدمی نے ایک عورت سے شادی کی، لیکن 6 ماہ بعد ہی بچے کا جنم ہوا، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو انہوں نے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا، لیکن سیدنا علی آ گئے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے منع فرما دیا، اور قرآن مجید کی آیت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس سے انہوں نے گویا کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے 6 ماہ میں بھی، تو یہ انہوں نے استدلال کے لیے قرآن مجید کی آیت پیش کی۔ یہ بھی بہت لطیف استنباط ہے۔ تو سیدنا عثمان کا تاثر یہ تھا، خیال یہ تھا کہ شادی کے 6 ماہ بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقرار حمل 6 ماہ سے پہلے ہوا، بالکل ٹھیک، یہ تو بدکاری کی ایک یعنی دلیل ہے، تو انہوں نے حکم دیا۔ تو سیدنا علی کو پتہ چلا تو انہوں نے ان کے اور بھی ایسے واقعات ہیں کہ ایسے ہیں موقع پر انہوں نے انٹرونشن کی، بالکل سیدنا عمر کے فیصلوں میں، سیدنا عثمان کے، بالکل اور بتایا کہ نہیں اس موقع پہ یہ حکم بنتا ہے شریعت۔ صحیح، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو رجم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 6 ماہ کے بعد اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے تو یہ بدکاری کی دلیل نہیں بن سکتا، بالکل ٹھیک، اور قرآن مجید کا حوالہ دیا۔ قرآن مجید ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ بچے کو پیٹ میں اٹھانے کی اور پھر اس کی جو دودھ چھڑانے کی مجموعی عمر اللہ تعالیٰ 30 مہینے بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، عام طور پر یہ عرصہ بنتا ہے ٹھیک کہ ہے، 30 مہینے میں بچے کا پیٹ میں رہنا اور پھر اس کو ولادت کے بعد اس کو دودھ پلانا، یہ 30 مہینے کی مدت بنتی ہے۔ اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے نارملی، بالکل صحیح، وہ فصالو فی عامین۔ تو اگر 2 سال جو ہے وہ دودھ پلانے اور پھر دودھ چھڑانے کی عمر ہے تو حمل کے لیے پیچھے 6 مہینے بچ گئے، تو اللہ تعالیٰ 6 مہینے کو حمل کی مدت شمار کر رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، بالکل صحیح، اس لیے اس کو آپ بدکاری کی دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو سیدنا عثمان نے پھر اس سے تسلیم بھی کیا۔ اسی طرح ایک حج کے سفر کے موقع پہ سیدنا عثمان سے پوچھا گیا کہ ہاں کوئی شکار کیا ہوئی چیز کسی اور نے شکار کی ہے تو ہم اس کو کھا سکتے ہیں، یعنی محرم کھا سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بالکل کھا سکتے ہیں۔ لیکن جب پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے، تو سیدنا عثمان نے پھر جو ہے وہ ان سے وجہ پوچھی کہ آپ کیسے یہ کہہ رہے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تو اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہم نہیں کھا سکتے، یعنی سیدنا عثمان کو تو یہ پتہ ہی ہے، لیکن یہاں سے کیا استنباط کر رہے ہیں؟ یہ جی دونوں بزرگوں کے مابین اختلاف ہوا، اور اس میں جو تفصیلی اس کی روایت ہے نا اس میں دیکھیں تو دونوں ہی آیت سے استدلال کر رہے ہیں لیکن اس کے مختلف حصوں سے۔ اچھا ٹھیک، تو سوال تو یہی تھا کہ سفر میں آپ ہیں
احرام کی حالت میں، تو صف احرام کی حالت میں محرم کے لیے شکار کرنا یہ تو ممنوع ہے، اس میں کوئی بحث ہی نہیں۔ جی جی، لیکن اگر کوئی اور آدمی جو محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے شکار کیا ہو، صحیح، تو کیا اس کا شکار یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول روایات ہیں وہ بھی مختلف ہیں، اچھا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کیا وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ تو سیدنا عثمان کا فہم یہ ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ کھا سکتا۔ اچھا، خود شکار کرنا منع ہے، لیکن کسی کا کیا ہوا شکار محرم کھا سکتا۔ تو انہوں نے اس کے لحاظ سے جس نے پوچھا اجازت دے دی۔ جب سیدنا علی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھا سکتے، اور یہ کہیں قریب میں ہی تھے۔ سیدنا عثمان تک اطلاع پہنچی کہ سیدنا علی تو اب نے اجازت دی ہے اور سیدنا علی منع کر رہے ہیں، تو سیدنا عثمان ان کے پاس چلے گئے، ٹھیک، کہ بھی تاکہ بات پتہ چل جائے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو سیدنا عثمان نے آیت کے پہلے حصے کو پڑھ کے اس سے استدلال کیا، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، ٹھیک، تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو قتل کرنا یا شکار خود کرنا یہ منع ہے۔ شکار کیے ہوئے کو کھانا یہ تو اللہ نے نہیں منع کیا، نہیں کیا، بالکل ٹھیک، یہ ان کا استدلال۔ ٹھیک ہے، سیدنا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے اگر آپ جائیں تو اس میں الفاظ زیادہ عام ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تم پر حرام، تو وہ کوئی بھی کسی کا کیا ہوا بھی اس میں گویا۔ تو سیدنا علی اس کو اس مفہوم میں لے لیں، وہ اب لفظ جو ہے وہ اس کو اگر آپ سعید البر کو مصدر کے معنی میں لیں تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خشکی پر شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن اگر آپ سید کو یعنی کیے ہوئے شکار کے معنی میں لیں، مفعول کے معنی میں لیں، تو یہ ہے کہ جو خشکی پر جو شکار کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانا تم پر حرام ہے، چاہے وہ کسی نے کیا بھی کیا۔ تو سیدنا علی اس جملے سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ قتل کرنا وہ اپنی جگہ منع ہے، لیکن شکار کیا ہوا جانور کھانا وہ بھی محرم کے لیے درست نہیں ہے۔ تو یہ آج سے انہوں نے یہ ایک استدلال کیا۔ اصل میں ان کے سامنے جو زیادہ میرا خیال میں ان کا ماخذ ہے، وہ روایات میں بیان بھی ہوا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ان کے سامنے، اچھا، آپ سے سفر کی حالت میں پوچھا گیا، بلکہ کسی نے شکار کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ انا محرمون، اچھا، ٹھیک، بھئی ہم نہیں کھائیں گے، ہم تو احرام کی حالت۔ صحیح۔ تو سیدنا علی اس کا بھی دوسری روایت کے مطابق اس واقعے کا بھی حوالہ دیتے۔ اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ لیکن وہ روایات میں آپ دیکھیں تو دوسرا واقعہ بھی ہے۔ اچھا، بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو اس طرح وہ ہے ایک اجتہادی مسئلہ، لیکن سیدنا علی اس کے لیے اس کی تائید میں قرآن کی اس آیت سے بھی استشہاد کر۔ ایک شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آیت کی وضاحت کے لیے آیا، اس نے کہا کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، وہ کہتے ہیں کہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں وہ ہم یقاتلونہم یظہرون ویقتلون، وہ چڑھ دوڑتے ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، تو یہ کیسے ہے؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مومنوں پہ کوئی اللہ غلبہ نہیں دے گا، تو یہ کیسے جو ہے وہ ممکن ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ گویا وہی آیت دوبارہ پڑھی اور اس کی توجہ غالباً یوم القیامہ کے لفظ پہ کروائی۔ جی، تو آیت تو یہ ہے نا کہ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تمہارے مابین فیصلہ کرے گا، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، ٹھیک ہے، اور کافروں کو اللہ مومنوں پر غلبہ نہیں دے گا۔ اب پوچھنے والا اس ٹکڑے کو الگ کر کے سمجھ رہا ہے، ٹھیک، اسی لیے اس کے ذہن میں سوال کہ یہ دنیا کی شاید بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا اس کی توجہ دلا رہے ہیں کہ نہیں، پیچھے جو ساری بات ہو رہی ہے وہ آخری اور حتمی فیصلے کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، آخرت کو اللہ فیصلہ کرے گا اور اس میں وہ مومنوں کو ہی کامیابی کا سرٹیفکیٹ دے گا، اور کافروں کو ان پر کامیابی یا غلبہ نصیب نہیں کرے گا۔ دنیا کی بات نہیں ہو رہی۔ دنیا میں تو آزمائش ہوگی، کبھی وہ جیت جائیں گے، کبھی مسلمان جیت جائیں گے، تو دنیا کی بات نہیں ہو رہی، اس لیے یہ اشکال نہیں پیدا ہوتا۔ بالکل صحیح۔ اسی طرح وہ مسئلہ جو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تھا،
دو بہنیں ہیں لیکن دونوں لونڈیاں ہیں، تو ان وہی سوال سیدنا علی کے سامنے بھی آتا ہے. تو ایک تو یہ آیا ان کے کہ دونوں بہنیں ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ دوسری اس کے ملک سے نکل نہیں جاتی، یعنی وہ ایسے نہیں کر سکتا. اور ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ آدمی اسے کسی اپنے غلام سے اس کی شادی کر دے، تب بھی انہوں نے کہا کہ لا حتی یخرجہا عن ملکی. ایک تو فتویٰ آپ نے یہ دیا. اور دوسرا آپ سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی لونڈی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے تو آدمی ان دونوں کے ساتھ یہ کر سکتا ہے، معاشرت کر سکتا ہے اگر دونوں اس کی ملک میں ہیں. تو اس پہ بھی ان کا وہی جواب تھا جو سیدنا عثمان نے دیا کہ ایک آیت تو مجھے حلال کر دیا اور ایک حرام کر کر دیا، دیا. لیکن جو لفظ ہے وہ یہ ہے آخر میں سیدنا علی کا جو کمنٹ ہے وہ ہے فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آیَةُ الحرام. تو ان دونوں پہ میں چاہتا ہوں ترجیح جو ہے وہ حرام والی آیت کو حاصل. ہاں، اب یہ ایک تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ دونوں آیتوں کے سے اخذ ہونے والے نتیجے کے بارے میں تو وہ وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جمع بین الاختین کی حرمت نصاً یا تصریحاً نکاح کے تناظر میں بیان کی ہے، ٹھیک اور باندیوں سے استمتاع کا ذکر کرتے ہوئے ایسی کوئی قید بیان نہیں کی، ٹھیک ہے، تو ظاہراً ایک گنجائش یا ایک استدلال کے لیے روم بن جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، کہ شاید یہ حرام نہیں ہے. لیکن قیاس کے اصول پر دیکھیں تو وہ حرمت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ بات وہ مان رہے ہیں کہ ہاں دو آیتوں سے یہ نتیجہ نکل سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ سیدنا عثمان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو فتوے میں حرام تو نہیں قرار دوں گا، ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی ترجیح بتا دیتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. سیدنا علی کا رجحان یہاں مختلف ہے. اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جب حلال اور حرام میں خاص طور پہ عورتوں کے معاملے میں یہ اشتباہ ہو تو ان املکہم آیۃ الحرام، جو حرمت والا اصول ہے وہ غالب رہے گا تاکہ عام آدمی اس معاملے میں کسی بھی اشتباہ سے اچھا اچھا، بالکل ٹھیک. کیونکہ امکان کیا ہے، ایک یہ کہ آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ یا تو آپ ایک مشتبہ حلال سے فائدہ اٹھائیں اور یا یہ کہ آپ مشتبہ حرام سے بچیں. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ایسی چیز جس میں حرام ہونے کی بھی شائبہ موجود ہے یا اس کی بنیاد موجود ہے تو اس سے آدمی اجتناب ہی کرے. تو وہ ترجیح بیان کرے. اور جو پہلا آپ نے اثر بیان کیا نا اس پہ وہ اس میں گویا احتیاط کو بھی ایک اور درجے پر بیان کرنا. ایسا نہیں کہ دونوں بہنیں ہماری ملکیت میں ہیں تو دونوں سے استمتاع کرنا تو ویسے ہی ممنوع ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملکیت میں دونوں ہوں اور ان میں سے ایک سے استمتاع کرو تو سیدنا علی کہہ رہے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. دوسری بہن کو اپنی ملکیت سے خارج کرو. ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح. استمتاع بھی نہ کرو، اور جس وقت تم اس کی دوسری بہن سے استمتاع کر رہے ہو اس وقت وہ تمہاری ملکیت میں بھی نہیں ہونی چاہیے. اچھا اچھا، بالکل ٹھیک. حتیٰ کہ اس کا تم اپنے کسی غلام سے نکاح کر دو تب بھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا، وہ باندھی تو تمہاری ہے. ہاں ہاں ہاں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بہت خوبصورت. تو ان کی جو اس معاملے میں یعنی احتیاط کا پہلو ہے وہ یعنی زیادہ سخت ہے. تو اس کو اپنی ملکیت سے بالکل خارج کرو تب تم دوسری بہن سے استمتاع کر سکتے. بالکل صحیح، بہت عمدہ. ایک وہ روایت آتی ہے شراحہ کی، بنو ہمدان کی جو عورت تھی اور وہ شادی شدہ تھی اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعرات کو اس کو کوڑے لگائے اور جمعے کو رجم کروا دیا، اور ساتھ یہ جملہ بولا کہ میں نے کوڑے کتاب اللہ کی روشنی میں لگائے ہیں اور رجم جو ہے وہ سنت رسول کے مطابق کیا ہے. تو کیا سیدنا علی جو ہے وہ ان کا فہم قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ رجم جو ہے یہ قرآن مجید میں گویا اس کا حکم نہیں ہے، یعنی وہ اس کو قرآن کا حکم نہیں سمجھ رہے اس جملے سے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نسبت کر رہے ہیں. جی تو رجم کے بارے میں یعنی رجم کی سزا نصاً اور تصریحاً تو ظاہر قرآن میں نہیں لکھی ہوئی. جی بالکل ٹھیک. قرآن مجید میں تو سورۃ النور میں یہی بیان ہوا ہے کہ زانی مرد اور عورت جو ہیں ان کو کوڑے لگائے جائیں. ٹھیک. اب وہ حکم سارے ہی زانیوں کے لیے، اس سے یعنی سیدنا علی کے اثر سے ایک تو یہ واضح ہو رہا ہے کہ وہ اس حکم کو ہر طرح کے زانیوں کے لیے مان رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. یہ حکم کسی ایک
یہ یعنی بعض میں ہمارے بعض اصولین کے ہاں جو رجحان یہ پیدا ہوا نا، یعنی قرآن کے جو حکم ہے وہ ہے ہی خاص غیر شادی شدہ زانیوں کے لیے، تو یہ فہم نہیں ہے سیدنا علی، بالکل ٹھیک ہے، وہ عموم ہے کہ یہ حکم تو سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور جو احادیث ان میں بھی یہ ذکر ہوا ٹھیک ہے، کہ 100 کوڑے تو وہ عمومی حکم ہے، ہاں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا الگ ہے، اور غیر شادی شدہ کے لیے جلا وطنی کی ایک زائد سزا ٹھیک ہے۔ ہے، تو سیدنا علی بھی اسی فہم کے مطابق یہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن نے 100 کوڑوں کا جو حکم دیا ہے وہ تو قرآن میں وہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دی ہے تو آپ کے عمل میں اور آپ کی سنت میں 100 کوڑوں کے ساتھ 2 طرح کے زانیوں کے لیے ایک ایک زائد سزا۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، بالکل صحیح، تو قرآن نے تو جلاوطنی کا بھی ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر شادی شدہ زانیوں کو کوڑے لگوانے کے بعد جلاوطن بھی کیا، بھی کیا۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح 100 کوڑے لگوانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی شدہ زانیوں کو ایک زائد سزا دینے کا بھی اہتمام کیا، رجم۔ اصل ماخذ تو وہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی قرار بالکل دیا۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بہت عمدہ وضاحت آپ نے فرمائی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ آثار کی روشنی میں ہم نے ان کی قرآن فہمی کے کچھ زاویے دیکھے ہیں، آپ نے وقت نکالا ہے، آپ نے بڑی وضاحت کی، خوبصورت گفتگو رہی، انشاءاللہ آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔